خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ آج کی انجیل مقدس یوحنا کے مطابق ہے خداوند اسے چھٹے باب سے۔ ایک دن یسوع نے ہجوم سے کہا، سب کچھ جو باپ مجھے دیتا ہے وہ میرے پاس آ جائے گا، اور جو میرے پاس آتا ہے میں اسے ہرگز نکال نہ دوں گا، کیونکہ میں آسمان پر سے اس لیے نہیں اترا کہ اپنی مرضی پر چلوں، بلکہ اس کی مرضی پر جس نے مجھے بھیجا ہے۔ اور میرے بھیجنے والے کی مرضی یہ ہے کہ جو کچھ اس نے مجھے دیا ہے میں اس میں سے کچھ کھو نہ دوں، بلکہ اسے یوم آخر میں پھر زندہ کروں، کیونکہ میرے باپ کی مرضی یہ ہے کہ ہر ایک جو بیٹے کو دیکھتا اور اس پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی پائے، اور میں اسے یوم آخر میں پھر زندہ کروں گا۔ میرے عزیزو، یہ ہے آج کی انجیل مقدس، اور سلسلہ سے سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ مہربانی سب تشریف رکھیں۔ مسیح میرے عزیزو، آج ہمارے بھائی سلیم گل کی میموریل سروس ہے، جو ایک بہت ہی ایماندار شخص تھا اور ہمیشہ ہمارے درمیان اپنی خوبصورت یادوں کے ساتھ زندہ ہے، اور مسیحی ایمان میں بھی ہم زندہ ہیں، سو چکے ہیں اور جاگ اٹھتے ہیں جب ہم مسیح میں بھرپور مسیحی زندگی بسر کرتے ہیں۔ انسان کو کسی نہ کسی صورت میں، کسی نہ کسی وجہ سے اس دنیا کو چھوڑنا تو ہے، لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے جو ہمارے رشتے ہیں اور جو ہمارے تعلقات ہیں اور جو ہماری خصوصیات ہیں، جو نیکیاں ہیں، جو خدمتیں ہیں، جو چاہتے ہیں، جو رشتے، جو ناطے ہیں، ان کو بھلایا نہیں جا سکتا، اور جو قربانیاں ہیں، جو محبتیں ہیں، جو شفقتیں ہیں، وہ بھی بھلائی نہیں جا سکتی ہیں۔ انسان کو یاد کرتا ہے، اور میں خوبصورت اشعار ان کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ رونق میلے مک جاندے نے، رونق میلے مک جاندے نے، سا جس ویلے رک جاندے نے، جیڑے کہندے جان تو پیارا، لوڑ پوے تو لک جاندے نے، بیج کے جے نہ راکھی رکھیے، بیج کے جے نہ راکھی رکھیے، توتے فصلاں ٹک جاندے نے، موڈے چوڑے نہ رکھ بندیا، موڈے چوڑے نہ رکھ بندیا، پچھلی عمرے جھک جاندے نے، جھک جا جھلیا بچیا رہے گا، آکڑے کل سب تھک جاندے نے، کچھ نہیں ایتھے تیرا میرا، کچھ نہیں ایتھے تیرا میرا، سارے خالی بک جاندے نے، رشتے حاوی پتراں ورگے جڑ جاندے نے، جڑ جاندے جد سکھ جاندے نے، رونق میلے ٹک جاندے نے، سا جس ویلے رک جاندے نے۔ اسی میرے عزیزو، اس لیے انسان کا جب ساہ ختم ہو جاتا ہے تو انسان اس دنیا سے رحلت کر جاتا ہے، اور ہمارا سفر جو ہے سانس تک ہی ہے۔ جب سانس رک جاتا ہے تو ہم بھی اس دنیا سے رحلت کر جاتے ہیں، اور اس سانس کو خدا جاری و ساری رکھتا ہے، وہی ہمیں زندہ رکھتا ہے،
اسی کی بدولت ہم زندہ رہتے ہیں۔ اگر اس کی مرضی نہ ہو تو ہم ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے ہیں، آنکھ بھی جھپک نہیں سکتے ہیں، ہم ایک دن بھی کا بھی اپنی زندگی میں اضافہ نہیں کر سکتے ہیں، ہم اسی کی وجہ سے قائم ہیں۔ تو خدا جو ہے ہمیں زندگی بخشتا رہتا ہے، اگرچہ انسان کے جانے کے بعد ہم اپنے آپ کو مردہ محسوس کرتے ہیں، بے بس محسوس کرتے ہیں، ایسی صورت میں بھی خدا ہمیں تسلی دیتا ہے، ہمیں ایمان دیتا ہے، ہمیں امید دیتا ہے اور ہمیں سہارا دیتا ہے، تسلی دیتا رہتا ہے، ہمیں ایمان سے بھرپور کرتا رہتا ہے۔ اور مسیح میں عزیزو، مسیحی ایمان جو ہے، مسیحی مذہب جو ہے، ہمیں بھرپور ایمان کی دعوت دیتا ہے، ہمیں امید دیتا ہے، ہمیں دلاسا دیتا ہے تاکہ ہم بھرپور ایمان اور بھروسے کی زندگی بسر کریں۔ اور آج کی پہلی تلاوت بھی جو لی گئی تھی وہ حکمت کی کتاب سے لی گئی تھی، اور حکمت کی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ راستکاروں کی روحیں خدا کے ہاتھ میں ہیں اور عذاب ان کو نہ چھوئے گا۔ جاہلوں کی نگاہ میں وہ گویا مر گئے اور ان کا انتقال بدبختی سمجھا گیا کہ ان کا ہم سے چلا جانا ہلاکت کی طرح تھا، لیکن وہ سلامتی میں ہیں۔ مسیح میرے عزیزو، خداوند ہمیں اپنے کلام سے یہ بتاتے ہیں کہ جو خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں، جو ایمان کی زندگی بسر کرتے ہیں، وہ ہمیشہ خدا کی پناہ میں ہیں اور خدا ان کی حفاظت کرتا ہے اور وہ انہیں اپنی آرام بخشتا ہے۔ خدا کی حضوری میں ہیں، خدا کی پناہ میں ہیں، ہر طرح سے وہ محفوظ ہیں، وہ ہلاک نہیں ہوئے ہیں بلکہ زندہ ہیں۔ اور مسیح میں اسی وجہ سے جو ہے مسیحی مذہب میں جو ہے قیامت کا جو بھرپور تصور ہے، عدالت کا جو تصور ہے، انعام کا جو تصور ہے، وہ بھی بھرپور ہے کہ خدا اپنے برگزیدوں کو انعام دے گا، اپنے برگزیدوں کو ہمیشہ کی زندگی دے گا اور وہ انہیں کبھی بھی جو ہے نہیں چھوڑے گا۔ وہ سب خدا کی پناہ میں ہیں، خدا کی حفاظت میں ہیں اور خدا ہمیشہ انہیں بچائے گا، انہیں جو ہے تباہی اور بربادی سے بچائے گا، کیونکہ وہ خدا پر بھروسہ رکھتے رہے ہیں، توکل رکھتے رہے ہیں، وہ ایمان کی بھرپور زندگی بسر کرتے رہے ہیں، اور جو اس پر توکل کرتے ہیں وہ اس کی وفا محسوس کریں گے اور اس کے وفادار محبت میں اس کے ساتھ رہیں گے، کیونکہ فضل اور رحمت اور اس کے برگزیدوں کے واسطے ہے اور وہ اپنے مقدسوں کی نگہبانی کرے گا۔ تو مسیح میں ہم سب مقدس ہو جاتے ہیں، پاک ہو جاتے ہیں، اور خدا اپنے لوگوں کے لیے بھرپور جو ہے انتظامات کرتا ہے، وہ اپنے لوگوں کو ایسے نہیں چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے کلام مقدس میں فرماتا ہے کہ راستکاروں کی روحیں خدا کے ہاتھ میں ہیں اور عذاب ان کو نہ چھوئے گا۔ اس لیے جو ہے کہ جاہل ہیں جو ایسا سوچتے ہیں کہ اب انسان جو چلا گیا ہے، اب یہ دوبارہ اس کا ذکر بھی نہ کیا جائے، اس کو یاد بھی نہیں کیا جائے اور اس کے لیے سوچا بھی نہ جائے۔ اس لیے مسیح عزیزو، ہم مسیحی مذہب میں مرنے والوں کی فکر کرتے ہیں، ہم مرنے والوں کے کفن دفن کی فکر کرتے ہیں، ہم جو ہیں ان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، اور بائبل مقدس اس کی بنیاد ہے کہ بائبل مقدس میں مرنے والوں کے لیے قبریں کھودی گئیں، ان کو دفنایا گیا۔ پرانے ڈرامے کو آپ دیکھ لیں، جو ہے حضرت ابراہیم جو ہے کس طرح اپنی بیوی سارہ کے لیے زمین خریدتا ہے اور اس کے لیے ماتم کرتا ہے، اور یہ سارا سلسلہ جو ہم دیکھتے ہیں، اور بھی کئی حوالہ جات ہیں جن میں ہم دیکھتے ہیں کس طریقے سے جو رحلت کرتے ہیں ان کے لیے لوگ روتے ہیں، ماتم کرتے ہیں اور اس کو یاد کرتے ہیں، اور پھر ان کے کفن دفن کا سوچتے ہیں اور اہتمام کرتے ہیں۔ اس لیے مسیح عزیزو، بائبل مقدس میں بے شمار حوالہ جات ہیں، مردوں کے لیے قبریں کھودی گئیں، مردوں کو دفنایا گیا، مردوں کے لیے قربانی چڑھائی گئی، مردوں کے لیے ہدیہ جات اکٹھا کیا گیا،
مردوں کے لیے جو ہے قربانیاں چڑھائی جاتی ہیں، ان کے لیے اقدس قربانی گزرانی جاتی ہے، ان کے لیے التجائیں کی جاتی ہیں، اس نظریے کے ساتھ کہ ان کی روحوں کو سکون ملتا ہے، آرام ملتا ہے، اور ہماری محنت کے ساتھ، ہماری دعاؤں کے ساتھ جو ہے ان کی مغفرت بھی ہوتی ہے، خدا ان کے گناہوں کو معاف بھی فرماتے ہیں۔ اور اس طرح خدا جو ہے ہمیں یہ بھی تلقین کرتے ہیں کہ ہم بھرپور طریقے سے اپنے عزیزوں کو یاد کریں۔ اسی لیے کلیسیا میں یہ روایت ہے کہ ہم جو ہے مرنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم انہیں کبھی بھولتے نہیں ہیں، ہم انہیں کبھی بھی نہیں بھول سکتے ہیں، اور ہم اصل میں بھولتے اس وقت ہیں جب ہمارے درمیان قدر و قیمت کم ہو جاتی ہے۔ جنہیں ہم عزیز جانتے ہیں، جنہیں ہم پیار کرتے ہیں، ہم انہیں کیسے بھول سکتے ہیں؟ ہم ہمیشہ انہیں یاد کرتے رہتے ہیں۔ یہی ہماری وفاداری ہے، یہی ہمارا پیار ہے جو کبھی کم نہیں ہوتا ہے۔ اور اسی وجہ سے خدا یسوع مسیح جس کے ساتھ ہمارا بہت پیار ہے، جس کے لیے ہم اپنی جان نچھاور کرنا چاہتے ہیں، اور ہم کیسے اسے یاد کرتے رہتے ہیں۔ ہم اسے تصاویر میں بھی دیکھتے ہیں، ہم اسے مجسموں میں دیکھتے ہیں، ہم اسے کلام میں دیکھتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں، ہم اس کو پاک شراکت میں دیکھتے ہیں، ہم اس کو جو ہے مصلوب ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ تو جیسی صورت میں بھی ہم اس کو دیکھتے ہیں وہ ہمیں یاد آتا ہے۔ اور اسی طرح انسانوں کو بھی جب ہم دیکھتے ہیں، ان کی جو ویڈیوز بنی ہوتی ہیں، ان کی جو تصاویر ہوتی ہیں، ان میں ان کی ساری باتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، ان کا بچپن سے لے کر جوانی اور جو ہے اسی طرح جو ہے بڑی عمر تک بھی جتنے بھی واقعات ہیں، ہم ان کو جب دیکھتے ہیں، جب ہم ان پر غور کرتے ہیں، جب ہم سوچتے ہیں، تو ساری باتیں جو ہے ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں۔ ہم یاد کرتے ہیں تو یاد آتے ہیں، ہم اگر یاد کرنا چھوڑ دیں گے تو وہ یاد بھی نہیں آئیں گے۔ تو جو ہے ہم جو ہے کوشش کرتے ہیں تو رابطے میں رہتے ہیں۔ اسی طرح مسیح میرے عزیزو، جیسے آج کمیونیکیشن کے دور میں ہم رابطے میں ہیں، اسی طرح خدا کے ساتھ بھی ہم دعاؤں کے ذریعے رابطے میں رہتے ہیں، خدا کو یاد کرتے ہیں۔ اسی طرح مسیح میرے عزیزو، ہم اپنے عزیزوں کو بھی انہی ذرائع کے ساتھ یاد کرتے رہتے ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں، جب ہم اس کے بارے میں سنتے ہیں، جب ہم جو ہے اس کے بارے میں سوچتے ہیں، اور جب ہم ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کوئی بھی مذہبی عمل کرتے ہیں یا عبادات کرتے ہیں، تو ہم انہیں یاد کرتے ہیں۔ اس لیے مسیح میرے عزیزو، ایسا کرنا جو ہے ثواب کا کام ہے، نیکی کا کام ہے۔ اور اسی طرح بائبل مقدس میں بھی مکابین کی کتاب میں بتایا گیا ہے کہ یہودا نے جو کچھ بھی کیا، مرنے والوں کی لاشوں کو اکٹھا کیا، ان کے لیے قبریں جو ہے کھدوائی گئی، ان کے لیے جو ہدیہ جات اکٹھے کیے گئے، اور ان کے لیے قربانی چڑھائی گئی، اس نے نیکی کو سامنے رکھتے ہوئے اور قیامت کو سامنے رکھتے ہوئے سب کچھ ایسا کیا۔ اس لیے مسیح میرے عزیزو، ہم مرنے والوں کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور ہماری مسیحی تعلیمات میں شامل ہے کہ ہم جو ہے مرحومین کے لیے دعا کریں۔ اور یسوع مسیح کو بھی ہم یاد کرتے ہیں، اس کی موت کو یاد کرتے ہیں، اس کی باتوں کو یاد کرتے ہیں، اس کے وعدوں کو یاد کرتے ہیں، اور اس کے کاموں کو یاد کرتے ہیں۔ وہ ہمیشہ ہماری زندگیوں میں زندہ رہتا ہے، اور اسی ایمان اور بھروسے کے ساتھ ہم اس کی بندگی کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، یاد رکھتے ہیں کہ اس سے پھر بھی ہماری ملاقات ہونی ہے، وہ جلال کے ساتھ آئے گا۔ اسی طرح جو رحلت کر جاتے ہیں وہ پھر ہمارے سامنے آئیں گے، ان سے ہماری ملاقات ہوگی، اور جب خداوند آئے گا جلال کے ساتھ، سب سے پہلے وہ خدا ان کا استقبال کریں گے۔ اس لیے مسیح میرے عزیزو، آج کی انجیل مقدس میں بھی خداوند یسوع مسیح نے فرمایا ہے، مقدس یوحنا کی انجیل میں، جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے، اور میں اسے یوم آخر میں پھر زندہ کروں گا، یوم آخر میں پھر زندہ کروں گا۔ تو یہاں اس وقت ہم صرف یہ میموریل سروس، ایسی میموریل سروس ہماری نہیں ہے جس میں صرف کلام سنایا جا رہا ہے یا اس کو گیت گائے جا رہے ہیں یا دعا کی،
میموریل سروس میں ہم اقدس قربانی گزرانتے ہیں، اور مقدس یوحنا کی انجیل میں خصوصی طور پر یہ بیان ہے کہ جو کوئی یہ روٹی کھائے گا ابد تک زندہ رہے گا، اور میں اسے یوم آخر میں پھر زندہ کروں گا۔ تو ہمارے بھائی نے مسلسل باقاعدگی کے ساتھ اس کے بدن اور خون میں شراکت کی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آخرت کے لیے ہمیشہ کی زندگی کی ضمانت موجود ہے، اور پھر جو اس نے ایمان رکھا ہے اس کی وجہ سے بھی اس میں جو ہے ہمیشہ کی زندگی کی ضمانت موجود ہے۔ جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے، اور میں اسے یوم آخر پھر زندہ کروں گا۔ اس لیے مسیح میرے عزیزو، خدا مسیح فرماتے ہیں سب کچھ جو باپ مجھے دیتا ہے وہ میرے پاس آ جائے گا، اور جو میرے پاس آتا ہے میں اسے ہرگز نکال نہ دوں گا، کیونکہ میں آسمان پر سے اس لیے نہیں اترا کہ اپنی مرضی پر چلوں، بلکہ اس کی مرضی پر جس نے مجھے بھیجا ہے، اور میرے بھیجنے والے کی مرضی یہ ہے کہ جو کچھ اس نے مجھے دیا ہے میں اس میں سے کچھ کھو نہ دوں، بلکہ اسے یوم آخر میں پھر زندہ کروں۔ تو خدا یسوع مسیح بھرپور طریقے سے ہمیں اپنی پناہ میں لے لیتے ہیں، ہمارا ذمہ لے لیتے ہیں۔ جب ہم اس کی پیروی کرتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو وہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی دے دیتے ہیں، اور یہ وعدہ کرتے ہیں کہ وہ یوم آخر جو ہے اپنے برگزیدوں کو زندہ کریں گے، کیونکہ میرے باپ کی مرضی یہ ہے کہ ہر ایک جو بیٹے کو دیکھتا اور اس پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی پائے، اور میں اسے یوم آخر میں پھر زندہ کروں گا۔ اس لیے مسیح میرے عزیزو، ہم جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں اپنے لیے ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہیں، اور خداوند ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ کرتے ہیں، اور وہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی دے گا، کیونکہ وہ اپنے وعدوں کا پکا ہے، وہ اپنے وعدوں پر پابند ہے، وہ ہم اپنے وعدوں کو پورا کرے گا۔ آئے ہم بھرپور طریقے سے اپنے خداوند پر بھروسہ رکھیں، دل و جان سے اس کی پیروی کریں، اور اس ایمان و بھروسے کے ساتھ زندگی بسر کریں کہ خداوند ہمارے عزیز کو جو اس پر ایمان رکھتا ہے، اس کی پیروی کرتا رہا ہے، اس میں بھرپور اپنی زندگی پائے۔ مسیح ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے آمین۔